رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم دروشی بآواز تمام تر حمد کے لائق، تمام تر زیبائی کے لائق، تمام تر توصیف و تعریف کے لائق اللہ تعالی عز و جل کی ذات احد ہے جو مالک ارض و سماوات ہے اور جو رب العالمین ہے، جو دلوں کے احوال اور دلوں کے نیتوں کا جاننے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اس کائنات کو اپنی ارشاد ذیشان سے صرف لفظ کن سے خلق فرمانے والا ہے، جس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے اور جس کے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تمام تر حمد اس کے لائق، لا تعداد درود و سلام بر سید الاولین والآخرین، افتخار المرسلین، سید الاولین و سید الآخرین، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، شافع روز جزا، سبحان اللہ، جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور ان کی مطہر اور طیب اولاد امجاد اولاد پر اور ان کے مقدس اصحاب پر اور ان کی ذریت پر اور ان کی مطہر ان کے ازواج پر لا تعداد درود و سلام کے بعد تمام تر سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اختصار کے ساتھ چند گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا، وقت قیمتی ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن بحمد اللہ آج ہم وقت کا ضیاع کا سبب نہیں بن رہے، وقت کے ضیاع کا سبب نہیں بن رہے۔ وہ کیوں کہ ہم آج اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جو تمام عالمین کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساعتیں، لمحات، وقت ان کی کردار پر، ان کی شخصیت پر، ان کے پیکر کے گرد طواف کرتا ہے اور محبین بارگاہ رسول یہاں جو اس وقت تشریف فرما ہیں ان سے میں یہ غالب صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کا تعلق بھی ہے گولڈر شریف سے اور بالخصوص میرے والد گرامی علیہ رحمہ سے، اور آج اسی تعلق کو نبھاتے ہوئے میں یہاں آیا ہوں اور یہ میرا اور یہاں قاضی عزیز صاحب تشریف فرما ہے، حافظ فاروق صاحب تشریف فرما ہے اور جتنے بھی یہاں علماء بزرگ میرے یہاں تشریف فرما ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کا ایک تعلق رہا ہے گولڈر شریف سے اور آج بھی بحمداللہ ہے، اور آج یہی تعلق یہاں آنے کا ایک وجہ بنی۔ ہمارے لیے بڑا اعزاز۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ بس مختصر بات، جامع بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے اے محبوب آپ کا ذکر آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی کے لیے بلند کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں مفسرین کرام امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جب میری وحدانیت کا
جب جب میری ربوبیت کا ذکر ہوگا اے محبوب تیرا ذکر ساتھ متصل ہوگا، سبحان اللہ، درمیان میں کوئی باو عاطفہ بھی نہیں ہوگی، درمیان میں کلام میں درجہ کلام میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوگا، لیکن فرق اتنا ہے اور یہ بہت بڑا فرق ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور یہ مالک محبوب ہے۔ عبدیت اور محبوبیت میں فرق ہے، یہ ضرور فرق ہے، لیکن محبوبیت میں فرق نہیں، محبوبیت میں فرق نہیں۔ محبوبیت میں فرق کیوں نہیں ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، اذانوں میں ہم صدائیں سنتے ہیں، تشہد میں ہم سنتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوائے اللہ تعالی عز و جل کے کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے محبوب جب چاہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مشاہدہ بھی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، تمام نعمتوں کی کنجیاں چابیاں اس آمنہ کے دست اقدس میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمنہ کے ماہ تمام جس ذات، وہ نبی کی وہ ذات ہے ہمارے نبی کی جس پر نبوت ناز کرتی ہے، سبحان اللہ، رسالت رش کرتی ہے، جس ذات پر نبوت اور رسالت رش کرتی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام سچے امین صادق تھے بے شک، اور ہمارا ان پر ایمان ہے، بے شک، آسمانی کتب پر ہمارا ایمان ہے، آسمانی صحائف پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جب یہ آفتاب نبوت طلوع ہوا تو سب نبوتیں مان پڑ گئی، اور جن نبوتوں نے جو روشنی پائی ہے، جو ضیاء پائی ہے، وہ اسی آفتاب سے پائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پاک نور کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوتے مقدس مطہر ارحام میں چلتے ہوئے آمنہ کے لال کہ جب وقت آیا تو کتب حدیث میں، سیرت کی کتب میں آتا ہے، جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو ہزاروں میل کے فاصلوں پر جو اندھیروں میں غرق تھے، جو اندھیروں میں غرق تھے، جو ظلمات میں غرق تھے، جب آمنہ کا ماہ تمام تشریف لائے تو اس وقت جو اندھیرا تھا وہ چھٹ گیا اور نور ہی نور ہو گیا، اور نور کا سما پیدا ہو گیا، اور میں بس آخری، اور ہمارے آقا کا سماوی نام، آسمانی نام، آسمانی نام کیا ہے؟ احمد، سبحان اللہ، احمد، اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، علماء تشریف فرما ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سبحان اللہ، اور حضور احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس ذات نے، اس احمد مجتبی نے تمام عمر کس کی تعریف کی؟ اللہ وحدہ لا شریک کی، سبحان اللہ، اور حق ادا کر دیا، کفر و شرک کے دبیز پردوں کو واہ کر کے، صاف کر کے، اور توحید کا علم بلند کر کے، کفر و شرک کے جو اندھیرے تھے ان کو مٹانے والا کون ہے؟ ہمارے آقا، ہمارے آقا احمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور حضور کا زمینی نام، عرضی نام کیا ہے؟ وہ محمد ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی بڑے دلچسپ ہیں، بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، احمد، اللہ نے کا ارشاد فرمایا کہ تو نے میری شان، میری تقدیس، میری حمد، میری ثنا بیان کرتا رہا تو تو احمد بن گیا، تو احمد بن گیا۔ اب میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تجھے بطور صلہ ایک ایسا نام عطا فرماؤں کہ جس اس شاخ کے زبان پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاری ہوگا
تو اس کا دل، اس کا قبلہ ادب سے جھک جائے. سبحان اللہ. محمد کے معنی ہے تعریف کیا گیا، جس کی زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کے معنی ہے تعریف کرنے والا. اللہ حضور جب عرش پر تھے تو اس وقت احمد تھے، جب یہاں تشریف لائے تو محمد بن کے آئے، اور ایسے محمد بن کے آئے کہ آج بھی ان کا نام جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. حضور کی شریعت جاری رہے گی، حضور کی نبوت جاری رہے گی، حضور کی رسالت جاری رہے گی. اور یہ قرآن مجید جو حضور پر اترا ہے، حضور پر نازل ہوا ہے، اور جس جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں آئی، وہ بھی قیامت تک جاری رہے گی. اس کی حقانیت، اس کی صداقت جاری رہے گی. اللہ تعالی عز و جل ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی معاونین ہیں، قاری صاحب، حافظ صاحب، اور جتنے بھی ہمارے یہاں مسلمان بھائی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور حضور کی آل سے، حضور کے اصحاب سے، حضور کی ازواج سے عقیدت و احترام کا اور مودت کا رشتہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی اہل سنت کا منہج ہے، اور یہی طریق رہا ہے صوفیاء کا، اولیاء کا. قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ الحسنی والحسینی گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا آیہ تطہیر پڑھیں تو اس میں کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی دین کی تبلیغ کے لیے کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، صرف میں ایک اپنی امت سے یہ طلب کرتا ہوں کہ میری قربت سے، میری قریب جو اقرب ترین ہے، میری عطرت سے، میری آل سے محبت کرو. ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ حضور کی مطہر آل پر درود بھی نہ بھیجے اور ان سے مودت کا رشتہ بھی برقرار کریں. یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے. اور صحابہ کرام ہو، تمام صحابہ کرام، مدارج جو بھی ہیں، نبوت میں بھی مدارج ہیں، تو صحابیت میں مدارج نہیں ہیں. ہم ہر صحابی کو تعظیم کی نگاہ سے، مودت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، ایک ایک صحابی. اور یہ اہل بیت ہوں یا حضور کے مقدس اصحاب ہوں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ایک ایک ستارہ نور ہے. اللہ تعالی اس مسجد کو، اس مسجد کے نمازیوں کو اور امام صاحب کو اور مقتدین کو اللہ تعالی دین متین کی صحیح معنوں میں تشریح کرنے کی توفیق دے. اور میں جہاں بھی حاضر ہوتا ہوں، میں بطور ایک حضور کے ادنا امتی کو پیش ہوتا ہوں، اور میرے لیے سعادت ہے کہ میں حضور کے کچھ سیرت پر، کچھ آپ کی احادیث طیبات بیان کر کے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت حاصل عطا فرمائی ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں حضور کی توصیف بیان ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو. ورفعنا لک ذکر کی ذیل میں ہے، اسی کے اوٹ میں ہے، اسی کے تحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، اور ہر ایک شے کے لیے سراپا ہدایت بن کر آئے. کتاب ایسی آئی جو مکمل ہدایت ہے، پیکر نبوت ایسا آیا کہ وہ بھی مکمل ہدایت ہے. ان کی مطہر آل ایسی آئی کہ کہیں ہم دیکھیں تو حسن مجتبی نظر آتے ہیں، کہیں دیکھیں امام علی مقام نظر آتے ہیں، کہیں دیکھیں امام سجاد نظر آتے ہیں، کہیں دیکھیں تو امام باقر العلوم نظر آتے ہیں، کہیں دیکھیں تو ہمیں جعفر صادق نظر آتے ہیں. کہیں یہ کوئی اہل تشیعوں کے امام نہیں ہیں، یہ ہمارے امام ہیں. یہ کوئی شیعوں کے امام نہیں، شیعوں کے امام ہوں گے لیکن یہ ہمارے بھی امام ہیں. کیوں کہ حضور نے فرمایا میری عطرت سے پیار کرو، سبحان اللہ، میری عطرت سے تعلق رکھو. احادیث ثقلین بھول گئے آپ لوگ احادیث ثقلین بھول گئے. حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک میری عطرت ہے. سبحان اللہ. مراد آل ہے،
آپ جب تک ان سے تعلق رکھو گے ماشاء اللہ اور یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پر ملیں گے، سبحان اللہ یہ مجھ سے حوض کوثر پر ملیں گے، اور جو اس حالت میں میرے پاس آیا، جو ان سے قرآن مجید سے بھی تعلق رکھے گا اور میری یاد سے بھی، وہ راہ نجات پر ہوگا، سبحان اللہ وہ بخشش کا امیدوار ہوگا اور اس کی بخشش کی جائے گی، کیونکہ شفاعت کبریٰ کی مسند پر اور کوئی نہیں بیٹھے گا۔ جب نفسی نفسی کے صدائیں بلند ہوں گی تو اس وقت ایک نبی اٹھے گا سبحان اور اللہ بارگاہ عزی میں سجدہ ریز ہوگا اور اس سے اس امت کی بخشش کی دعا کرے بے گا، شک اور قیامت کے روز حمد کا جھنڈا، لوائے حمد اٹھا کر یہی احمد نبی، یہی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حمد کے جھنڈا اٹھا کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے چلیں گے تو اپنے امتیوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور شفاعت کبریٰ کے مسند پر بیٹھنے والے دلہا ہیں، اور اس امت کے احوال آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انہی چند معروضات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا یہاں قبول فرمائے، دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجات کو قبول فرمائے۔ تو ہی قاضی الحاجات ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، تو ہی حاجات کو سننے والا ہے، تو ہی فریاد رس ہے، تو ہی مؤثر حقیقی ہے، تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ تیری بارگاہ میں ہم تیرے محبوب کا وسیلہ اطہر پیش کر کے تیرے سے خیر کی طلب کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں اور خیر کثیر طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے تامہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی مغفرت فرما کر ان کے بچوں کو، جو ان کی نسلیں یہاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صدق اللہ۔